السلام علیکم۔ حکیم اللہ محسود کے واقعے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں ایک نقطے کے اوپر تو متفق ہیں، جس طریقے سے حکومت بھی ہے کہ طالبان سے بات چیت کا عمل آگے جاری رہنا چاہیے، لیکن اپوزیشن ایک مسئلے کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائز بند کر دینی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی اور باقی ایم کیو ایم سمیت باقی جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایسا اسٹیپ لینے کے لیے ابھی شاید یہ مناسب ٹائم نہیں ہے۔ اس نقطے کے اوپر نیٹو سپلائز اور ڈرون اٹیکس، اس کے اوپر ہمیں اپوزیشن بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے ساتھ نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو مسئلہ ڈرون اٹیکس کا انہوں نے اٹھایا تھا، پبلک سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، لیکن اس کے بعد ڈرون اٹیکس جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نقطہ نظر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا حکیم اللہ محسود ہو یا کوئی اور ہو، امریکی حملے میں جو بھی مارا جائے اسے شہید کہنا چاہیے۔ تو وہ پاکستانی فوج کے 5-6 ہزار سپاہی اور پاکستان کے وہ 40,000 شہری جو 9/11 کے بعد ہم کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کی حفاظت کے لیے بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو پھر ان کو شہادت کا رتبہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں، نازک معاملات ہیں۔ ہم اس بحث کو کچھ اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ پاکستان میں امن و امان کا ہے کہ اسے کیسے حاصل کرنا ہے، اور معاملات ہمارے شاید ہمیں داخلی انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی گزشتہ 2 روز کے اندر ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی ہیں، ان افراد ہیں جو اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کے لیے رینجرز کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اور انہوں نے ابتدائی دنوں میں لگا یہ کہ شاید معاملات کچھ سنبھال لیے ہیں، لیکن پچھلے 2 دنوں میں حالات پھر ابتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے بابر روان صاحب اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ویری شارٹلی۔ بابر روان صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ حکیم اللہ محسود کا اٹیک، ڈرون اٹیکس ہم کہتے ہیں داخلی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، لیکن ایک ایسا اسٹیٹ کا اینمی جس نے پاکستانی فوج کے بہت زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا ہو، پاکستانی شہریوں کی شہادت میں ملوث ہو اور پاکستان کی بیسس پہ اٹیک کیا ہو، اس کے اوپر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، رد عمل آپ نے طے کر دیا۔ جب اے پی سی آپ نے کی تو آپ نے افواج پاکستان سمیت سارے سٹیک ہولڈرز بٹھا دیے، ساری حکومت بٹھائی، ساری آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ بٹھایا، اور سارا پارلیمنٹری گروپس جتنے تھے سارے آپ نے بٹھائے۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ اشخاص کا نہیں ہے، ریاست کا فیصلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے سٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کر کے سٹیک ہولڈر تو ان کو خود مانا ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی مکرنا چاہتا ہے تو پھر ایک اور اے پی سی کیجئے یا اس سے بریت کا اعلان کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کر کے یا تو اندر ڈیبیٹ بڑی تھورو ہوتی۔ میں جو پچھلی 3 اے پی سیز ہوئی تھیں ان کا مائک میرے پاس تھا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ گفتگویں چلتی ہیں، کمیٹیز بھی بن جاتی ہیں، لوگ بات کرتے ہیں ادھر ادھر بھی بیٹھ کے۔ اگر وہاں تھورو ڈسکشن ہوئی ہے، آئی بلیو کہ پولیٹیکل ایلیٹ جمع تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر باہر نکل کے اس کے اوپر دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ بدلنا ہے، ڈسکشن نہیں ہوئی تھی، فیصلہ بدلنا ہے، نہیں ڈسکشن ہوئی تو پھر میں اس کو نالائقی سخت لفظ ہے، لیکن نیگلیجنس تو ہوگی اگر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بند ذہن کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوگا۔ آئی بلیو کہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے ممنون حسین صاحب کی تقریب حلف برداری میں جانا تھا، اور وہ جلدی میں چلے گئے تھے، اور ایک ڈرافٹ تھا جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث کیے بغیر اپوزیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے، رضامندی ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان جو زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لے رہے تھے، ان کی آرمی چیف سے میٹنگ کروا کے ایک بریف کر دیا گیا تھا ان کو، جو ان کی پری کنڈیشن تھی وہ طے ہو گئی تھی۔ تو شاید اسی لیے کچھ ریٹینٹس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہیں، میں آبجیکٹیولی جہاں فیصلہ ہو گیا اس پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ میں تو اس کا آج بھی حامی ہوں کہ آپ نے گفتگو کی بات کی ہے تو ڈائلاگ از ون آف دی آپشنس، اور اس آپشن کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہائپ بنی ہے اس ساری صورتحال میں، وہ چونکہ ڈرون اٹیک کے نتیجے میں بنی ہے، اس لیے اٹس بٹ نیچرل۔ اقبال جھگڑا صاحب، یہ فرمائے گا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اس سے انکاری کوئی نہیں ہے، لیکن بحث اس وقت بات چیت پہ اختلاف کا شکار نہیں ہے، بحث اس نقطے پہ اختلاف کا شکار ہے کہ حکیم اللہ محسود کو کیا درجہ دیا جائے۔ دیکھیں جی، آپ نے خود جب اوپننگ کی پروگرام کی تو اس میں بڑا واضح طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ جو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ فیصلے کرنے جو ہیں اس سٹیج پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ بلکہ میں آپ کو لال مسجد آپریشن کا حوالہ دوں۔ لال مسجد آپریشن ختم ہوا تو پاکستان کے جو بڑے جید علماء حضرات ہیں وہ یہاں موجود تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو مارنے والے تھے جنہوں نے آپریشن کیا تھا، ان کا جو سپاہی شہید ہوا ہے اس کو شہید کہیں، یا جو اندر لوگ مارے گئے ہیں ان کو شہید کہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں، اور کہہ کے کراچی چلے گئے۔ یہ دیکھیں نا جی، تو یہ یہاں پہ علماء کا کام ہے، میں عالم نہیں ہوں۔
تو اس میں اپنا یہ کمنٹس جو ہیں اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور اس بات کو ہم نے مزید دوسرے اس میں زاویوں سے نہیں دیکھنا کہ اس کا یہ جو رزلٹ ہوا ہے وہ کسی کو شہید کہہ دیں، کسی کو نہ کہیں. یہ میں سمجھتا ہوں شہادت کے لیے جو قائم ہیں حدود وہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ علماء کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا، جو شہید ہوگا اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو مسئلہ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ جو حالات بنے ہیں اس میں ایک چیز جو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہماری جو علماء کی طرف سے بھی ایک اپیل گئی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور یہ اپیل کس لیے گئی ہے؟ یہ اس دوسرے جو ہمارے طالبان ہیں انہی کی طرف یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی ذرا صبر سے کام لیں، بردباری کا مظاہرہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ان مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ہوا ہے. تو اس کا یہ دیکھنا کہ نہیں یہ ہم جذبات میں آ کے اس کا آپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ڈرون حملہ صرف اس لیے کیا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں؟ یہ تو ہے، یہ تو دیکھیں اس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ اس طرح ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات پر ضرور اثر پڑے گا. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. جو طالبان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میں پاکستانی فوج کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، بہت سخت لفظوں میں کرٹیسائز کیا ہے. پاکستانی پریس نے اس کو شاید رائٹلی رپورٹ نہیں کیا ان الفاظ کو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ماضی والی 2 سٹرائکس جو تھیں نیک محمد والی اور بیت اللہ محسود والی، اس میں تاثر یہ ملتا ہے کہ ہمارا رول تھا اس میں. دیکھو نا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو طالبان کے مذاکرات ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہی نہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کس کے ساتھ؟ وہ اشخاص جو کہتے ہیں کہ جی ہم ریاست چاہتے ہیں، ریاست ہم چاہتے ہیں اور ہم ریاست کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ریاست کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم آپ کو کیا دے کے آ سکتے ہیں؟ ہمارا سودا بازی کس بات پہ ہوگا؟ آپ ریاست چاہتے ہیں، چلو ہم آپ کہتے ہیں پوری ریاست دے دو، ہم کہتے ہیں آپ کو پوری ریاست نہیں دے سکتے، تو ہم 10ویں دے دیں گے یا 20ویں دے دیں گے یا سوات دے دیں گے. یہ تو ایک دفعہ ہم نے کیا نا، ہم نے یہ کوشش تو کی نا سوات میں کہ ایک ریاست. لیکن جس موقع کے اوپر ہم یہ سوال آج اٹھا رہے ہیں، بالکل آپ صحیح سوال اٹھا رہے ہیں، غلط نہیں اٹھا رہے. میں یہ 10 دفعہ 20 دفعہ یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا ہم اپنی ریاست دے سکتے ہیں، فوج واپس بلا سکتے ہیں؟ بیٹے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں ساری بات غلط کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ان کے ساتھ سودا بازی کیا کرنی ہے ہم نے، کیا سودا بازی کرنی ہے. میرے پاس بھی یہ مولوی صاحبان آتے ہیں اور بڑے مذہبی لوگ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. عمران خان اور نواز شریف بھی دونوں یہ بات کرتے ہیں IRA کی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، IRA بالکل موضوع متقابل ہے ہماری بات کرنے کے لیے. IRA کی کیا ہے جی؟ جو اس وقت سن 1980 کی دہائی میں جو لوگ، جن لوگوں پہ 1 ملین پاؤنڈ کی باؤنڈری لگی ہوئی تھی، وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں آئرلینڈ کا انگلستان کے ساتھ. مگر فرق صرف اتنا ہے، اس وقت بھی اور اس وقت بھی
وہ آئرلینڈ کے لوگوں کی مستقبل کی خواہشات کا نمائندے تھے. یہ جو لوگ ہمارے لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کے، یہ کسی کی خواہشات کا نمائندگی نہیں کرتے. درست ہے. کب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بابر امان صاحب، ایک جو سوال بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب نے اٹھایا وہ اس میں بڑا وزن ہے. وہ آپ نے تو بات صحیح کہی کہ وہاں جب فوج نے اور ساری سیاسی قیادت نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے بعد یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے. لیکن سوال تو پھر بھی برقرار ہے، کیا ہم اپنی ریاست کا ایک حصہ ان کو دے سکتے ہیں؟ فوج واپس بلا سکتے ہیں؟ وہ آئین پاکستان کو کہتے ہیں کفار کا نظام ہے، پھر اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا نیا نظام لے لیں. کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ از ریئلی ان catch-22 پوزیشن. ان کی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. لیکن یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ فیصلہ سازی سرکار کا کام ہے. جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہوتی ہے فیصلہ سازی اسی کو کرنی ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہے جس کا ذکر ابھی ہوا سوات کا، وہاں بھی ایک مشکل فیصلہ تھا نا. ایک نظام انہوں نے مانگا جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے لوگوں نے کہا کہ باہر چلے جائیں گے، کانسننس میں نہیں رہے گا، فریم ورک میں نہیں رہے گا، بیسک سٹرکچر سے باہر نکل جائے گا. اس کے باوجود وہ فیصلہ کرنا پڑا آپ کو. فیصلہ نہ قائم رہ سکا اینڈ یو گاٹ بیک یور ایریا. یہاں دو بنیادی سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا اس وقت سٹیک ہولڈرز جنہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہے؟ ہماری ڈسکشن ورنہ فیوٹائل ہوگی. سارے قائم نہیں ہیں. وہ پھر بات کریں نا جی. دو فورم ان کے پاس بچتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے، عمران خان بھی نہیں. دو فورم بچتے ہیں نا. جو قائم نہیں ہے ان کے لیے دو فورم بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو کہیں گے جی پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس میں بیٹھ کے وہ بیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے. دوسرا ان کے پاس پارلیمنٹ فورم ہے. پارلیمنٹ میں وہ اکثریت لے آئیں، پارلیمنٹ میں کوئی ریزولوشن لیں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ لابنگ کریں، پارلیمنٹ میں لابنگ میں وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے کوئی فیصلہ کریں. دیکھیں، کتابیں چھپنا شروع ہوئی تھی تقریباً 31 سال پہلے کہ پاکستان ان 2015 جو 20,000 یہ آ رہا ہے جو 2014 نیکسٹ ایئر ہے جو جنوری سے شروع ہو رہا ہے، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میرے نقطۂ نظر سے. وہ جو سارا لکھا گیا تھا نا وہ مذاق نہیں تھا. گریٹر بلوچستان والا اور فکشن بھی نہیں ہے، وہ جو میپ آ گئے تھے، ناٹ ایٹ آل فکشن بھی نہیں ہے. اب آپ جو رفتار بڑھے گی، میں تو اس پہ لکھ بھی چکا ہوں اپنے کالم میں بھی، جو رفتار بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی، جنوری میں اور رفتار ہوگی، اپریل تک بڑی شدید رفتار ہو جائے گی. اس کو کوپ کرنے کے لیے پہلے پاکستان کے ریاستی اداروں نے 3D رکھا تھا کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں اور ڈائلاگ کریں اور ڈیٹرنس از یور لاسٹ آپشن. اس گورنمنٹ نے درمیان میں سے ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ڈائلاگ پہ سیدھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیٹرنس یا کوئی دوسرا راستہ دیکھیں گے. میرے خیال میں یہ جو ڈیسیشن ہوا ہے، اس ڈیسیشن پہ آپ کو قائم رہ کے ایک دفعہ اپنی بونافائیڈیز ثابت کرنی پڑیں گی. جہاں تک ریاست کے سرنڈر کرنے کا سوال ہے نا جی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی تیار ہو، نہ ادارہ نہ کوئی فرد تیار ہوگا. ریاست کوئی سرنڈر نہیں کرے گا. اور یہ کہ آگے وی جسٹ کی ناٹ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس کہ ابھی گفتگو ہوئی نہیں ہے. اب وہ دیکھیں نا جو دوسری سائڈ ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہم ملے ہی نہیں ہیں جی. ہوائی ڈائلاگ ہوا ہے نا. انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک بھی کنورسیشن ہوئی ہے، ان رائٹنگ بھی ہوئی ہے. لیکن جو ڈیمانڈز آئی تھی جھگڑا صاحب، اس میں انہوں نے کہا تھا فوج واپس بلا لیں، ہمارے قیدی چھوڑ دیں اور ڈرون حملے بند کروائیں تو پھر آپ سے بات کریں گے. یہ پری کنڈیشن تھی ٹی ٹی پی کی. آپ ان پری کنڈیشنز کے ساتھ بات چیت پہ تیار ہیں؟ دیکھیے جی، میری بات اگر آپ اس پہ یقین کریں تو یہ ہے کہ یہ بہت پرانی پری کنڈیشنز تھی. اس کے بعد سلسلہ چینج ہوا ہے. اور آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ حکیم اللہ کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم بیٹھیں، اس سے پہلے ہمیں کنڈیشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایکسپٹ ہو گیا تھا. کیا حکیم اللہ بات چیت پہ آمادہ تھا؟ آمادہ تھا. کیا اس کے گروپ نے کمیونیکیٹ کیا، وزارت داخلہ سے کمیونیکیٹ کیا اس نے کہ میں بات چیت پہ آمادہ ہوں؟ دیکھیں جی، اس کی ڈیٹیل میں اگر یہ آپ کو کہوں کہ مجھے معلوم ہے تو غلط ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں تک گئے تھے اور کس سٹیج پہ ان سے بات ہوئی تھی. باتیں اور پروگریس ضرور ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں ہوا. ہم نے جو اپنا کام کیا ہے آج سے نہیں کیا، آج سے بہت پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اس پہ اپنی ایک
تھنک ٹینک بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اس پہ کام کیا تھا اور یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ کس طرح جانا ہے. آپ کی جو 2008 کی قرارداد پڑی ہوئی ہے اس میں بڑے واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی جھگڑا صاحب، میں اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں، جس دن آپ نے بات چیت کی آفر کی، اس کے بعد جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہوا پشاور اور دوسرے علاقوں میں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ میرا بیٹا اس کا اٹیک کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ پہلے اٹیک کہاں ہوا؟ پہلے ان پر اٹیک ہوا جب آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی، اے پی سی کی بات کی، وہاں اٹیک ہوا اور ان کا ایک بہت اہم وہ پہلے وہ الیکشن کے دنوں میں ولی الرحمان ہوا. نہیں، ابھی کی بات ہے، جسٹ بیفور دا ڈائیلاگ یہ واقعہ ہوا تھا اور ان کا ایک بہت اہم شخص جو ہے وہ اس میں مارا گیا تھا. آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں، اتنے بڑے آپ کے پاس معروف آدمی آئے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے جا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کہیں ضرور کہیں جی، ہم تو آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہ کون سی بات ہے جناب؟ میں پیپلز پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. جی 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 مگر میں یہ ضرور اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور وہ کر دیا، آپ نے حضور کچھ نہیں کیا. آپ بیٹھے رہے، پیپلز پارٹی کے ممبران سارے کے سارے بیٹھے رہے. جس وقت آپ کی حکومت تھی، جس وقت آپ کو وقت تھا، جس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ کے وہ آگے ہیں اگلے والے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. ہم تو یہ امید رکھتے ہیں بطور ایک پاکستانی کے کہ کوئی نہ کوئی آپ سے اٹھ کے آئے. نصیر اللہ بابر ایک پشتون تھا جس نے کچھ کیا پاکستان کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا وعدہ کرتے ہیں پاکستان کے لیے جو اتنا شور مچاتے ہیں آپ؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا توقع رکھتے تھے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یارا کچھ بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں ایک نصیر اللہ بابر لا دو مجھے، صرف ایک نصیر اللہ بابر لا دو مجھے. بابر امان صاحب، بہت خوبصورت. With due respect to my friend on the other side, دو تین چیزیں ہیں. میں سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتا اور میں انگیج بھی نہیں کرتا کوئی اس طرح سے، لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے. نصیر اللہ بابر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر ٹھنڈی کرے، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا اور جو کچھ ہوا وہ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے پارٹی اس نے چھوڑ دی پیپلز پارٹی. اب اگر انہوں نے قوالی کرنی ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے کریں، میں تو نہیں اس میں شریک ہو سکتا قوالی میں. میری بات سنیں گے تو میں بات کروں گا. جناب آپ حضور قوالی کریں، آپ قوالی کریں. یہ دیکھیں نا جی، آپ بتائیے، آپ بات کریے. بابر امان صاحب، آپ ایسے دوست بلائیں کو پتا ہو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایشو ہے وہ بڑا سمپل ہے. ظاہر ہے ان کا تعلق کب تھا، یہ آپریشن کب ہوا تھا. He is referring to Karachi. Not only in Karachi, there was a bus which was hijacked in Islamabad and he acted, and then again it was the PP's government. میں نہیں کہتا کہ کوئی فرشتوں کی گورنمنٹ ہے. میں مان لیتا ہوں ان کے جو محبوب رہنما تھے انہوں نے بہت کام کیا. جنرل مشرف صاحب نے، ہم کچھ نہیں کر سکے. لیکن یہ کس دور میں ہوا سوات کا معاملہ؟ آپ کو یاد ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے. اٹس ناٹ اے کوشچن آف کریڈٹ. وہاں سے بات نکل گئی ہے. میں تو ایک میگا لیول پہ بات کر رہا ہوں. یہ تو ایلیگیشن ٹریڈنگ کرنے کی سوال نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب نے آپ کے الزامات سے زیادہ ایک شکوہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل گورننس ہونی چاہیے تھی لیڈرشپ میں، جو ڈیلیور کرنا تھا وہ کر نہیں پایا. میں اور کہنے لگا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز نے اگر ڈیلیور نہیں کر سکی تو پھر پاکستان میں جن کی 33 سال حکومت رہی انہوں نے بھی ڈیلیور کتنا کیا ہے؟ نہیں کیا. اس بحث میں نہیں پڑھیے، وہ تو نہیں کیا. دیکھیے، لیٹس بی فیوچرسٹک. یو کینٹ لیو ان دی پاسٹ، یو کین اونلی لرن فرام دی پاسٹ. You can't live in the past. ہم نے سیکھا پاس جو اچھا سیکھنا چاہیے تھا، جو نہیں سیکھا گیا اور کچھ سیکھا بھی گیا. ایک پہلو جو میں ضرور قوم کے سامنے، آپ یہ سوال آیا تو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ای پی سیز میں، اس کا مطلب ہے ہم منافقت کرتے ہیں جو فیصلے ہم کرتے ہیں. ویسے برا نہ مانیے گا، جو کنسنسس سٹیٹمنٹس آتی ہیں
اس میں آپ کی وہاں پوزیشن اور ہوتی ہے اور اسمبلی کے باہر آ کے کیمروں کے آگے اور ہوتی ہے، تو وہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ آپ خود ہی اس کو جو بھی لفظ میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ تو قوم کے ساتھ ہم تماشا کرتے ہیں، اس کا تماشا کرتے ہیں، یہ صحیح کہا آپ نے. ہم سیریس نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. پاکستان کی ریاست کے بارے میں بھی ہم سیریس نہیں ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بنیادی سوال اٹھنے جا رہا ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے کہلوا دی. وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان 2014 کے بعد نیوکلیر سٹیٹ کے ساتھ ایک فائٹنگ آرمی والا ملک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا انشاءاللہ. یہ سوال آ رہا ہے. ایک منٹ آپ سن لیجئے اس بات کو. میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک لہر چلی، الجیریا سے شروع ہوا. مجھے الجیریا کے فنکشن میں جانا تھا، آپ کے پروگرام میں آ گیا. الجیریا سے شروع ہوا، پھر ایجپٹ میں گیا جنہوں نے حرب الرمضان جیتی تھی، پھر ایک فائٹنگ آرمی قذافی کے پاس تھی، اس سے پہلے عراق کے پاس فائٹنگ آرمی تھی، اس کے بعد سیریا کے بعد ایک آرسنل تھا جس کو ڈسمینٹل کیا گیا. فارن اگینسٹ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. ایک ملک بچا ہے مسلمانوں کے اندر سے جس کے پاس ایک بہترین فائٹنگ آرمی ہے، جس کے پاس نیوکس ہیں، جس کے پاس بلسٹکس ہیں. یہ بڑے بنیادی فیصلے آ رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ حکومتیں ذمہ داری لیں، پالیسی سازی کریں، کسی ادارے کے پیچھے نہ چھپیں، اداروں کو فیصلے کر کے ان پہ عمل درآمد کے لیے جتنا ان کا رول ہے وہ ان کو دیں. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آئیں گے کریں. تو اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے بھی اور بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ہم تیار ہیں آنے والے چیلنجز کے لیے. بریک لے لیں، بریک کے بعد اس کے بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بابر اعوان صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جھگڑا صاحب یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی نے 20 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، صوبائی حکومت جے یو آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے، بند کر دے. سالہ اٹیک کے بعد بھی بند کیا. بات یہ ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں یہ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا تمام جماعتوں کو آن بورڈ کر کے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی جب عمران خان بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بینگ اے ویری ریسپانسبل نیشنل لیڈر ٹوڈے وہ بھی سب کو آن بورڈ کریں تاکہ جو بات کریں اس پہ کل پھر وہ قائم بھی رہ سکیں. انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم فوری طور پہ بند کر رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں سچویشن چینج ہو رہی ہے. اب انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اس ڈیڈ لائن میں بھی پھر یہ بات ہو گئی کہ ہم تمام جمہوری قوتوں سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے اور یہ کام کریں گے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو. ٹھیک ہے جی، اب بند کرنے کے لیے ڈرون اٹیکس سٹاپ کرنے کے لیے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہر صورت میں اس کے لیے جتنا بھی پریشر ڈیولپ کرنا پڑا ہم کریں گے. کہتے ہیں آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں ڈرون اٹیکس. لیکن دیکھیں جی، کچھ وقت درکار ہوتا ہے ہر ایک چیز کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام اچھے طریقے سے ہو جائے، جس کا ایک اندیہ ملا ہے جب میاں نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا، وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ اوباما کی طرف سے جو آتی ہے اس کو ذرا اینالائز کریں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ساورنٹی عزیز ہے، ہم اس کا احترام کریں گے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ان کو احترام کرنے کے لیے ان چیزوں کو روکنا پڑے گا. اچھا، بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب سے بات کر لیں، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں. شوکت قادر صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان میں امن چاہیے ہمیں، اور امریکہ کے ساتھ معاملات اور طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو امن حاصل کرنے کے لیے؟ امن تو ضرور چاہیے ہمیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. مگر ایک میرا سوال ہے اس بات میں، جو ساری بات ہوئی ہے پہلے کہ آل پارٹیز کانفرنس کنسنسس ہونا چاہیے. کس بات کا کنسنسس جناب؟ یہ مجھ سے بھی پوچھئے نا، ایک حیثیت ایک پاکستانی کے مجھ سے بھی پوچھئے. ہم الیکٹ کرتے ہیں نواز شریف کو، ہم کہتے ہیں جناب اگلے 5 سال ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں.
جو فیصلہ آپ کریں گے وہ درست ہوگا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، جن کو آپ نے نہیں الیکٹ کیا ہم ان سے جا کے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. یہ کنسنسس ہے. کس بات کا کنسنسس جناب؟ کس بات کا کنسنسس؟ امن کیسے آئے گا مجھے بھی بریگیڈیئر صاحب؟ بتائیے امن کیسے آئے گا؟ میں جب جاتا ہوں نا نارتھ وزیرستان میں، وہ کہتے ہیں کہ امن آپ نہیں لا سکتے، اب امریکہ ہی لائے گا. کتنا افسوس. آپ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ لائے گا؟ نہیں، امریکہ نہیں لائے گا. ہم لا سکتے ہیں. اگر ہم نہیں لانا کیسے؟ چاہتے تو ہم بیٹے یہ تو بات پوچھنے کی بھی نہیں ہے نا. یہ تھوڑا سا ہمت کرو، فیصلہ کرو، جرت کرو. کیا فیصلہ کریں بریگیڈیئر صاحب؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کریں؟ 30 اپریل کو اشفاق کیانی نے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ایک متفق بیان دیا تھا یوم شہداء پہ. اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم نے ان دہشت گردوں کو ملک سے نکالنا ہے اور مجھے قوم کی یکجہتی چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے. یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ نہیں، پہلی تو نہیں، آخری دفعہ اس نے یہ بیان دیا تھا. So that is the only option that we have. ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ پھر ہم جائیں وہاں پر اور نارتھ وزیرستان کا جہاں جو بھی وہاں ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے اس کی صفائی کریں. یہی ایک لاسٹ نہیں، نارتھ وزیرستان تو بیٹا بڑی چھوٹی جگہ ہے. پنجاب جاؤ، یہ جس کی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی شخص پہچانتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ پنجاب جاؤ جہاں پر ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ جو سارے حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، جو GHQ پہ ہوئے، جو مناوا پہ ہوئے ہیں، جو سری لنکا کی ٹیم پہ ہوئے ہیں، ادھر سے شروع ہو کے آج تک یہ سارے پنجابی ہیں. کوئی بندہ اس کو پہچاننا چاہتا ہی نہیں ہے. نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ وہ کیا چودھری نثار، نہ کوئی اور. اگر ان کو نہیں پہچانے میں لاسٹ کویسچن بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں پوچھ لوں، پھر میں آپ کو خداحافظ کروں گا. لاسٹ کویسچن ہے کہ اس کی ذمہ داری ہمیں نواز شریف کے اوپر ڈالنی چاہیے، آصف زرداری پہ ڈالنی چاہیے، یا جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء پہ ڈالنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پرویز مشرف ضرور ڈالیں آپ. جو ہے جنرل ضیاء کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے، پرویز مشرف پہ ضرور ڈالنی چاہیے. مگر یہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں مجھ پہ ڈال دیں آپ، مجھ پہ ڈال دیں. میری قوم ہے، میری امت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو فارغ کروں. اگر میں کر سکتا نا، یہ اشفاق یعنی یہ نہیں کر سکتا. اگر میں کر سکتا تو میں کر لیتا. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. بات صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. PTI کی کال، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا رول اور حکومت کا رول بڑا نازک مرحلہ ہے. آپ خود ڈرا رہے ہیں ہمیں کہ اپریل سے حالات بہت بگڑنے والے ہیں. بریگیڈیئر صاحب صحیح باتیں، صحیح سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کا حل چاہیے ہمیں. ان پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن I have a very relevant comment on Imran's decision اور PTI's decision اور KPK government's decision. یہ ڈیسیشن ہم نے بھی کیا ہے پہلے. 8 مہینے یہ سپلائی لائن پہلے بھی بند ہوئی تھی سلالہ اٹیک کے بعد. ایگزیکٹلی. نمبر 1 دیکھیے، آئی گیو یو ماڈلس. ایک ماڈل یہ ہے کہ جو ٹرکی نے کیا تھا، اور جو آرمی کی اصطلاح میں تھوڑا سا اور طریقے سے کہتے ہیں، میں عوامی زبان میں کہہ دیتا ہوں
کہ اگر آپ فتح نہیں کر سکتے تو پھر ان کو جوائن کر لیں. امریکہ خود یہی کرتا ہے. امریکہ کے صدر کے بیان کی بات ہوئی, امریکہ کے صدر کا صرف ایک بیان میں سچا سمجھتا ہوں جو آلو قیمے والا انہوں نے دیا ہے, ریسٹ از آل ریسٹ. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, دیٹ از ویل ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن, اٹ از اے لیگل ڈیسیژن, اور ان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, اور حکومت پابند ہے کے پی کے کی کہ جو پارلیمنٹ کا وہاں فیصلہ آیا اس پہ وہ عمل درآمد کرے اور سپلائز بند کرے. 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد سپلائز بند جو فیصلہ آیا اس پہ وہ عمل درآمد کرے. اب اس کے 2 وینیوز ہیں اور 2 ہی ایشوز ہیں. 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد سوائے جو بڑی ہائی ویز ہیں, باقی جتنی بھی شاہراہت کے محکمے ہیں وہ سارے صوبے کے پاس ہیں, اور لا اینڈ آرڈر بھی روز انٹیریئر منسٹر بھی اور سارے کہتے ہیں, اور بالکل درست کہتے ہیں کہ جی پروونشل سبجیکٹ ہے. سو اف دے وانٹ ٹو دے کین ڈو اٹ. میں لیگل بات کر رہا ہوں. سو فار ایز فاٹا از کنسرنڈ, فاٹا از رولڈ بائی دا پریزیڈنٹ, آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو انٹرونشن کرنا پڑے گی. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, تھوڑا دہرا لوں. جو ابھی سپلائز ہیں نوشہرہ سے گزرتی ہیں, جو چیف منسٹر کا علاقہ ہے, وہاں وہ بند کرنا چاہیں سپلائز تو نوشہرہ میں روک لیں, ان کو قانون اجازت دیتا ہے. کارخانوں مارکیٹ تک روک سکتے ہیں, وہاں تک روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں ہائی ویز آ جائیں گی جی وہاں فیڈریشن کا ڈیفینیٹلی وہاں فیڈریشن ہے. یہ دیٹ از ہاؤ اٹ از ناؤ. دس از 1. نمبر 2 میں نے کہا کہ وہاں پرائم منسٹر کو کرنا پڑے گا اگر اف دے وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ ان فاٹا. وہاں کیونکہ صدر کے آرڈر کے بغیر کچھ نہیں روک سکتا, اور صدر پھر کہہ سکتا ہے یا کسی کو امپاور کرے گا. روکنی چاہیے, فاٹا کو بھی روکنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از اے گڈ ٹیکٹیکل موو, ڈیفینیٹلی روکنی چاہیے. پہلے بھی آپ نے کیا, آپ کا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ ٹیکٹیکل موو؟ آف کورس, وائی ناٹ. جب ہم نے سالہ کی 8 ماہ بند کر کے کھولی تھی تو ہم نے کیا اچیو کیا؟ آپشن کیا ہیں ہم نے کیا اچیو کیا تھا؟ میں کہتا ہوں آپشنز کیا ہیں. اس آپشن ہم نے اچیو کیا تھا جی, ہم نے اچیو کیا تھا. میں انڈر اوتھ نہ ہوتا تو آئی واز پارٹ آف دی سسٹم, میں آپ کو بتاتا ہم نے کیا اچیو کیا. ہم نے اچیو کیا تھا. دوسرا جو میں پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اپالوجیز آپ کو ملی نہیں تھی ویسے بابر وان صاحب. انہوں نے کہا دیا تھا کہ افغانستان میں ایک واقعہ ہو گیا تو اب دوبارہ دوسری اپالوجی ایک ہفتے میں پریزیڈنٹ 2 دفعہ نہیں کر سکتا. نہیں, وہ اب آپ اس طرح سے میں بات پوری نہیں کر سکوں گا. میں پیسوں میں نہیں, پیسے بھی ظاہر ہے آپ کے کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. اس میں ایک انٹرسٹ ہوا ہے جو آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں جن کے تحت اگر آپ کو مدد ملتی ہے وہ مہربانی نہیں. جھگڑا صاحب سے بھی رائے لے لیں. جھگڑا صاحب سپلائز روکنی چاہیے. دیکھیے جی, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ڈرون اٹیکس کو روکنا ہے, اور ڈرون اٹیکس کے لیے جو بھی ٹیکٹکس ہم نے یوز کرنے ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سٹیج بائی سٹیج ہونا چاہیے. اگر یہ سٹیج آ گیا ہے اور عمران خان نے یہ بات اٹھا دی, میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ اب صوبے کی حکومت ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں دوسری لیگالٹی آ جاتی ہے کہ اٹ از نیشنل لیول پارٹی ناؤ اینڈ ہی از اے نیشنل لیڈر, سو ہی کین. مطلب یہ کہ وہ یہ ڈیمانڈ تو کر سکتا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ تمام جو ایک فیصلہ ہوا تھا اور تمام جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ ہم جو بھی کریں گے وہ مشورے سے اور ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کر کریں گے. اگر آپ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ حکومت کو جو کہ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہے اور جو آپ کے بہت پرابلمٹک پوزیشن ہے جی, بہت پرابلمٹک ہے آپ کی. اگر اوور لینڈ ریجنل ٹریڈ ہو رہی ہے اور کل کو پنجاب حکومت بلاک کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے یہ سڑک تو میں کنٹرول کر رہا ہوں تو میں اس روڈ کو بلاک کرنے جا رہی ہیں, تو جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گی, اور اس صوبے کا وہ ڈیسیژن جو ہے وہ اولین ترجیح پہ آ جائے گا کہ اس نے وہ روڈ بلاک کر دی, یہاں ریجنل ٹرین ہو جائے گی, تو آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی وہاں ختم ہو جائے گی, اپلیکیٹ کر دے گی. نہیں, ختم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ کی ایک اسٹیٹ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آج کی ایک مثال دوں آپ کو جی بتائیے. ٹوڈیز ایگزامپل, بائیلیٹرل ٹریڈ کامرس منسٹری فیڈریشن کے پاس ہے نا, صوبے باہر جا کے ٹرکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں, بالکل یورپ کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ون. سو دا پریزیڈنٹ از دیر. یا تو آپ اس کو پہلے شرط لگا لیجیے گا نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جائیں اور دیکھ لیں کہ اس کا دوسرے صوبے کی ٹریڈ پہ کیا امپیکٹ ہوگا. جھگڑا صاحب لیکن جہاں سوورین کمٹمنٹ ہوگی اس کا تو کیا کریں گے؟ نہیں, اسٹیٹ نے سوورین کمٹمنٹ دی نا, جو اگلا ہے اس سے بھی اگلا ہے, وہ ریئل ایشو ہے. ڈرون کا کہا انہوں نے روکنا ہے,
اس کے بھی دو پہلو ہیں ڈرون کے روکنے کے بھی. پہلا پہلو یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ڈرون روکنے کی. ٹیکٹیکلی سپیکنگ وہ پاکستان کی مسلح افواج نے پروو کر دیا ہے کہ دے کین ہٹ دی ڈرون. پہلے تو کہا گیا تھا نا اجازت ہوگی, تو ایک موک ہوا ہے نا جو ایکسرسائز تھی ہماری, اس میں جو آپ کا ایروناٹیکل یونٹ ہے افواج کا, اس نے ثابت کر دیا. اور ثابت میرے اور سامنے کرنے سے پہلے پرائم منسٹر کے سامنے ثابت ہوا ہے. ناؤ اٹ ریسٹس اگین ود دی گورنمنٹ کہ کیا وہ ایسا ڈیسیجن کبھی کر سکتے ہیں اور اس کے ٹائمنگز کیا ہوں گے اور باقی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. میں اس پہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون روکنے سے زیادہ اس وقت فیوریبل سرکمسٹانسز گلوبلی آپ کو نہیں ملیں گے. دنیا ساری کے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں, انڈیپینڈنٹ ایسوسیشنز ہیں, رپٹیئرز ہیں جو اقوام متحدہ کے, جی ہاں وہ, اور سب سے بڑھ کر جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ سب اس کو ایکٹ آف وار کہہ رہی ہیں. آپ جھگڑا صاحب فرمائیے گا کہ نون لیگ کا آپ نے کہا نا سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہوگی, تو آپ نے اسٹریٹجائز کیسے کیا, اس کو کوئی روشنی ڈالیں گے, آپ کے ذہن میں ہے کیا چیزیں؟ دیکھیں جی, ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ بلکہ بہت پہلے, میں سمجھتا ہوں انتخابات سے بھی پہلے, یہی ڈرون کے مسئلے پر موقف ہمارا بہت واضح ہے. اور ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو یوز آف فورس والی باتیں ہیں نا جی, یہ ہمیشہ لاسٹ آپشن ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے سارے جتنے بھی آپشنز ہیں ان پہ کام کر کے ان کو ایگزاسٹ کرنا ہے. اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر لاسٹ آپشن آپ کے پاس, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایکسرسائزز میں بھی اس کا وہ ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون کو ہٹ کرنا صرف ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ کا امریکہ سے جو ریلیشن شپ ہے نا, اس کو آپ کو بعد میں برداشت کرنا وہ اصل ایشو ہے. اس کو گولی مارنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو میں اس کو بھی نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ یہ سٹیج آئے, اس سے پہلے یہ چیز حل ہو سکتی ہے. جو میں نے جو وہ آپ کو کہا ہے کہ جو اوباما کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے جو ایک لفظ پہ زور دیا ہے ساورنٹی کی, اس کو آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچیں, سر آپ سال بعد دوبارہ بھی جھگڑا صاحب جائیں گے نا تو وہ پھر کہیں گے کہ we respect your sovereignty. وہ اسامہ بن لادن والی ہٹ کے بعد بھی انہوں نے یہ گلوبل ریلیشن شپس کی پلیزنٹریز میں سے ایک پلیزنٹری ہے. اچھا, ایک اس کا جو ان پلیزنٹ پہلو ہے وہ بھی قوم کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں, اتنا بڑا وہ پل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جو وہ تاجکستان, کرغستان اور ازبکستان کے اپنے اڈوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. دیٹ پل آؤٹ وچ ول اسٹارٹ نیکسٹ ایئر ان جنوری, اور اس کو انہوں نے چند مہینوں میں, جب موسم شدید خراب ہونے سے پہلے انہوں نے مکمل کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہوگی. اندازہ لگا رہا ہوں میں, اطلاعات ہیں جو ان پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انفارمیشن کو. ایک چمن کا بارڈر ہے, دوسرا آپ کا یہ بارڈر ہے, تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایئر لفٹ کرنے والی چیزیں بہت کم ہیں ان کے پاس. جو ہیوی ایکوپمنٹ مشینری ہے of course and it is worth trillions of dollars. سارا کچھ ادھر سے جانا, سارا کچھ. ان کا تو جو ایک فوجی ہے نا جی, وہ پورا خیمہ ہے. ہمارے سلام ہے فوجیوں کو کہ ان کے پاس تو اس ٹائپ کا کوئی ایکوپمنٹ بھی نہیں ہوتا, اس سے مشکل جگہ پہ جا کے زیادہ نتائج دیتے ہیں, اچھی فائٹ پیش کرتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے پاکستان تیار ہے کہ جو درمیان میں ایک خلا آئے گا, جو ویکیوم آئے گا, جو وائڈ آئے گا. وائڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ افغانستان واز اوور بیک یارڈ, اب وہ بیک یارڈ نہیں ہے. وہاں اس وقت افغانستان کی زمین کے اوپر جو سب سے محفوظ آدمی ہے وہ انڈین ہے. وہ افغانی سے بھی زیادہ محفوظ ہے, وہ نیٹو سے بھی زیادہ محفوظ ہے, امریکی فوجی سے بھی زیادہ وہ محفوظ ہے. اور وہ کوئی چند نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کے مختلف پروجیکٹس بھی ہیں اور ان کے مختلف وہاں پہ انٹرسٹ بھی ہیں اور فزیکلی پریزنس ہے. جھگڑا صاحب سے پوچھ لیں, بالکل اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اوباما سے ملنے کے بعد کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ فرسٹ کامنٹ تھا ان کا جو انہوں نے دیا, اور ساری گفتگو اس کے بعد کیونکہ اسی کے گرد گھومتی رہی. جماعت الدعوہ کا بھی ذکر آ گیا اور دوسری چیزوں کا بھی ذکر آ گیا. بریگیڈیئر شوکت قادر نے جو سوال اٹھایا میں آپ کو اس کی طرف لے کر آؤں گا, کیونکہ وہ ہے ہماری ریالٹی وہی. ہم ڈرون کے پیچھے چھپ رہے ہیں, میرا خیال ہے زیادہ بحث اس پہ جا رہی ہے. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ ملک کے اندر جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ڈرون کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, روکنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی سچ بتانا چاہیے کہ ماضی میں ہم اپنی کہہ کے مرضی سے سٹرائکس کرواتے رہے. ہم نے اجازت دی کہ سلیکٹیو سٹرائکس کر لو, یہ 50 کلومیٹر یا 50 مائلز ریڈیس کے اندر. وہ چیزیں بھی ابھی بتانی چاہیے کہ ہماری شمسی ایئر بیس سے ڈرون اڑ کے یہیں سے میزائل لاد کے ہمارے علاقوں پہ حملہ کرتا رہا. وہ چیزیں ہم چھپا جاتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہوئے. ہم اپنے یہ ملیٹنٹ گروپس کو کیسے کنٹرول کریں گے, اس کا جواب ہے. یہ ایک جو آپ نے کہا کہ ہم چھپا جاتے ہیں, ہمیں بالکل نہیں چھپانا چاہیے. اگر کوئی بات ہوئی ہے قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہے.
بہرحال اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو اچھا نہیں ہوا. نہیں اب تو یہ پبلکلی نون فیکٹس ہیں کہ آپ کی شخصی بیس یوز ہوتی ہے جی, آپ اس میں چھپانے والی کوئی بات میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے, جو بھی بات ہوتی ہے, وہ قوم کو دکھانی چاہیے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شمسی ایئر بیس یو اے ای کو پی ایم ایل این کی حکومت نے دی تھی. دیکھیں یو اے ای کو دینا اس وقت کے حالات کے مطابق کیوں دیا گیا تھا, کوئی وہاں پر جو باتیں تھی وہ کچھ اور چیزیں انڈر کنسیڈریشن تھی. یہ جو مسئلہ تھا یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اگر آپ ایک اچھے پرپس کے لیے اس کو دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ, لیکن اگر آپ سرزمین دوسرے یوز کریں اور اس کے لیے کل آپ کے لیے یہ سچویشن کریٹ ہو جو آج فیس کر رہے ہیں آپ, تو وہ باتیں جو ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کرنا. بابر امان صاحب, جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ کافی سارے گروپس آپ کے شاید بات چیت سے مین سٹریم ہونے پہ مادہ ہوں, لیکن جو موسٹ لیتھل ہیں, جو پاکستانی اسٹیٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ٹوٹل کا وہ 20% ہو یا 15% ہو, لیکن اصل آپ کا ٹارگٹ وہی ہے. ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل؟ دیکھیں آپ کے 3 ٹارگٹ ہیں اسٹیٹ کے. ناؤ آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار دی گورنمنٹ, آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار اینی بڈی ایلس. اسٹیٹ کے 3 ٹارگٹ, ایک جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا جو مسکرینٹس گروپس ہیں. دوسرا ٹارگٹ ہے آپ کا وہ جنہوں نے شہروں کے اندر, کسی زمانے میں وار لارڈز جنگل میں بیٹھتے تھے, اب شہروں میں جو پراپرٹی کے مافیاز ہیں وہ وار لارڈز ہیں, ان کے پاس زیادہ فورس ہے اور وہ شہروں پہ قبضے کر رہے ہیں. معلوم ہے کراچی میں اس وقت کون ہے, اور نو گو ایریا جہاں جہاں بھی سب کی میں مذمت کرتا ہوں, سب کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. آئی ول ناٹ ود ہولڈ مائی سیلف, اسی لیے تو میں ذکر کر رہا ہوں. 2 ہے. تیسرا جو ٹارگٹ کلرز شہروں کے اندر بن گئے ہیں, آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی ایکسرسائز کو کس طرح 2 دنوں کے اندر انہوں نے بیڑا گرد کر دیا. اچھا تیسرا ایک پہلو بھی ہے, کائنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ریجن میں کس جگہ کھڑے ہیں. کیا آج کوئی مسلم بلاک کا ملک اوپنلی آپ کو کسی جگہ پہ حمایت کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا نان الائن ممالک آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ سمجھیں گے نہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں, کہتے ہیں نا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اس سے پہلے ایک بات ہے, ویئر از دی ڈیسیژن میکنگ؟ یہ نواز شریف صاحب کو جواب دینا ہے. ڈیسیژن میکنگ کون کرے گا؟ He is the elected one. He has to do it. Yes. تو یہ انشاءاللہ ہم ڈیسیشنز لے رہے ہیں, ہم ڈیسیشنز لیں گے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے, ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اس ملک میں سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ اس ملک میں امن قائم کرنا ہے. اقبال جھگڑا امن قائم ہوگا, آپ کے تمام مسئلے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ پھر حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اقبال جھگڑا صاحب, بابر امان صاحب اور بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب, تینوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. اسٹیٹ کی اولین جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے. اس میں اگر ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے یا دوسرا, اگر وہ بات چیت کے ذریعے مین سٹریم ہونے پہ اور لا آف دی لینڈ جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنے پہ تیار ہے, پھر تو اس سے بات چیت کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ فوج واپس بلا لو, ہمارے جتنے مطلوب لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو اور یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دو, تو یہ پھر کوئی ڈیل نہیں ہے. پھر آپ نے جو 50,000 بندہ 9/11 کے بعد دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا شہید ہو گیا, جس میں 6,000 ہماری فوج کے سپاہی بھی شامل ہیں, تو پھر وہ سارا نقصان دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو آپ لیگل کور دینے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.